حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمر شہید ہوگا، اور آپ بذات خود بھی اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہتے تھے کہ شہادت کی موت بھی ملے اور ملے بھی حبیب کے شہر میں، محبوب کے شہر میں ملے۔ اور آپ کی پھر یہ دعا وہ قبول ہوئی، آپ شہید ہوئے، آپ کو شہادت کا تاج آپ کو مدینہ المنورہ میں پہنایا گیا، اور اس جگہ پہنایا گیا جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ جب آپ شہید ہوئے تو آپ مسجد نبی میں شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبح نماز فجر پڑھاتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے عشق میں سرشار تھے، بقول ایک شاعر کہ نشائے الفت میں وہ سرشار تھا، نشائے الفت میں وہ سرشار تھا، سر بسر محو خیال یار تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جس شخص نے شہید کیا تھا اس کا نام تھا فیروز، کنیت اس کے ابو لولو تھی۔ اب واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آیا، وہ فیروز نامی شخص، اس نے کہا کہ اے عمر، جو میرا آقا ہے نا وہ مجھ سے ٹیکس لیتا ہے 4 درہم، تو یہ ٹیکس زیادہ ہے، تو میرے لیے یہ کر دو کہ اس سے کہہ دو کہ وہ ٹیکس کم لیا کرے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ تو ہے نجاری، تو ہے نقاشی اور آہن گیری کا کام کرتا، تیرے لیے یہ ٹیکس دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو اچھا بھلا کما لیتا ہے۔ تو اب وہ ناراض ہو گیا، غصے میں آ گیا، چلا گیا اور قسم اٹھا لی کہ اب عمر فاروق کو موقع پاتے ہی شہید کر دوں گا۔ چاقو چوکو اس نے لے لیا، تیز کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ معمول کے مطابق مسجد میں آ رہے تھے فجر کے وقت نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ جب صفوں کے درمیان سے آگے آئے، صفیں سیدھی کروائیں، آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور نماز پڑھانا شروع کی۔ ادھر وہ شخص، وہ بدبخت، وہ جہنمی صفوں میں چھپا ہوا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق نے نماز پڑھانا شروع کی تو وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ پر حملہ کر دیا، اور پے در پے، یعنی ایک دفعہ مارا پھر مارا پھر مارا، پے در پے اس نے آپ پر حملہ کر دیا، اور ایک خنجر اس نے زیر ناف سیدنا عمر فاروق کو مارا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نیچے گر پڑے۔ لیکن جذبہ دیکھیے کہ آپ نیچے گر پڑے ہیں، پیچھے ٹیک لگا لیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ آپ نے نماز پڑھائی، عبد الرحمن بن عوف نے۔ جذبہ دیکھی علماء نے عاشق رسول کا کہ آپ اتنے زخمی ہیں کہ جان جانے کو ہے، لیکن کہا جان جاتی ہے تو جائے، نماز نہ جائے۔ ہمیں تو اتنی سہولتیں موجود ہیں، مسجد میں چٹائیاں ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، بلب ہیں، کئی مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، کئی جہاں اگر چلے جائیں سردیوں میں تو وہاں جو ہے وہ گیزر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے، لیکن اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ آپ نے نماز پڑھائی مختصر سی، وہ شخص بھاگنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا، اس نے زہر پیا اور خودکشی کر لی اور واصل جہنم ہوا۔ سیدنا عمر فاروق بے ہوش ہو گئے، لوگ آپ کو اٹھا کر اپنے گھر لائے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ مجھے بتاؤ میرا قاتل کون ہے، مجھ پر حملے کرنے والا کون ہے؟ تو کہا وہ فلاں فیروز نامی شخص ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھ شہید نہیں کروایا، کافر ہی تھا، مجوسی ہی تھا۔ اور دیکھیے کہ اس حالت میں بھی سیدنا عمر فاروق جب آپ زخمی ہیں
بہت زیادہ زخم لگ گئے تھے، لیکن آپ نے اپنے بیٹا عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ جا اماں عائشہ کے پاس اور ان سے اجازت لے کر آ، اگر وہ اجازت دے دیں ان سے جا کر اجازت طلب کر کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلوئے مصطفیٰ میں دفن ہونا ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے تیسری قبر کی جو جگہ ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میرے لیے جا اجازت لے کر آ۔ حضرت عبداللہ گئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ پریشان تھی کیونکہ آپ سارا واقعہ پتہ چل چکا تھا جو حملہ ہوا تھا، تو کہا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج وہ جگہ میں عمر فاروق کو دے رہی ہوں۔ واپس آئے عبداللہ، آپ نے آ کر کہا کہ والد محترم وہی جواب ملا جو آپ چاہتے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بیٹا اس طرح کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں نا، جب میں اس دنیا سے جو ہے ظاہری پردہ کر جاؤں تو پھر بھی جا کر پوچھ لینا کہیں خلافت کی وجہ سے اب نہ کہہ دیا ہو کہ میں حکمران ہوں، حکمران ہونے کی وجہ سے اب اجازت نہ دے دی ہو، تو جب میں چلا جاؤں نا پھر دوبارہ جا کر پوچھ لینا تاکہ کوئی روب دبدبا ڈر نہ ہو، دوبارہ پوچھ لینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور اس وقت دیکھیے کتنے زخمی تھے، آپ اس وقت بھی خلافت کے امور سر انجام دے رہے تھے، اس وقت بھی آپ جو ہے ریاست کے کام کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے بعد خلیفہ منتخب فرما جائیں، تو آپ نے کہا کہ حضرت علی، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور سعد بن وقاص، ان چھ میں سے جن پر لوگ زیادہ کثرت رائے سے جنہیں منتخب فرمائے اسے تم اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ تو اپنی زندگی میں ہی حضرت سیدنا عمر فاروق اب آخری لمحات ہیں لیکن پھر بھی امور خلافت سر انجام دے رہے ہیں۔ 26 ذو الحجہ کو آپ زخمی ہوئے تھے، اتنے زخم لگے تھے اور پھر بیمار رہے، زخم درست نہ ہو سکے اور زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دیکھیے کہ جب آپ کا پھر جنازہ پڑھایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے باہر، حضور کے روضہ اقدس کے باہر رکھا گیا، اور حضرت عبداللہ نے جا کر پھر اماں عائشہ سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میں اپنے والد محترم کو جا کر حضور کے پہلو میں دفنا دوں، تو آپ نے کہا ہاں ہاں میری طرف سے اجازت ہے۔ تو پھر شاعر بھی بول اٹھا، وہ کہنے لگا کہ پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں کا خمیر تھا۔